آپ کی طرف لے کے آتی ہوں کیونکہ جب اسلام آباد آنے کی جو بات ہے، جو پرسپشن حکومت کریٹ کر رہی ہے، پہلے تو بتائیے کہ یہ کریٹ کی گئی پرسپشن ٹھیک ہے کہ وہ یہاں آئیں گے سب کچھ چوک کر دیں گے؟ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے، پھر ان کو شاید F9 پاک جانا ہو، اگر F9 پاک جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ جتنے دن بیٹھے رہے، حکومت کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ ریڈ زون کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جیسے پچھلا 25 مئی کو ریاکشن آیا تھا، حکومت انہیں پیچھے کی طرف دھکیلے گی۔ تو اگر یہاں پہ آنا ہے، اس مارچ کو کامیاب کرنا ہے، تو اس کے خدوخال کیا ہوں گے؟ کیا دیکھیے، پہلے تو ابھی آپ نے جو اس کے ریشنل کے اوپر سوال اٹھایا ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ایک ہے بال ٹو بال کمنٹری کہ ہم واقعہ بواقعہ اپنا تجزیہ کرتے رہیں اور آپ کو بتاتے رہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ جس کے بیچ میں ہم موجود ہیں، یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ یہ شروع ہوا ہے تحریک عدم اعتماد سے، اور تحریک عدم اعتماد کے بعد جو سلسلہ واقعات شروع ہوا ہے، ہم اس کی ایک آخری یا تازہ کڑی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہمیں واپس وہیں جانا پڑے گا۔ کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت گرائی جائے اور پھر ایک نئی حکومت بنا دی جائے؟ پارلیمانی جمہوریت میں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک نادر تجربہ ہے۔ پولیٹیکلی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے تو وہ متبادل حکومت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ نئے الیکشن کے لیے ہوتی ہے۔ اب ہم نے یہ کیا ہے، چونکہ پاکستانی بہت بڑے سائنسدان ہیں ہمارے ہاں، بہت بڑے بڑے پولیٹیکل مینیورنگ کرنے والے لوگ موجود ہیں، جن کی عقلوں پہ نہ صرف ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے بلکہ ان کی عقل سلیم پہ بھی رونے کا مقام ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ جب آپ نے ایک جوہری غلطی کر دی کہ جب آپ نے الیکشن کی طرف جانے کی بجائے ایک متبادل حکومت بنا لی، تو اب چلا کے دکھائیں کیسے؟ سب سے بڑی پارٹی جس نے الیکشن 2018 کا جیتا تھا، جس اسمبلی کو آپ کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ جعل سازی کی اسمبلی ہے، اس کے اندر حلف اٹھانا، اس کے اندر بیٹھنا گناہ ہے، اس کے اندر استعفے دے دینے چاہیے، آپ صورتحال یہ ہے کہ آپ اسی اسمبلی کی تقدیس کے قصیدے پڑھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، ارلی الیکشن بہت بڑی بری بات ہے۔ ایک تو یہ جوہری غلطی ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دراصل یہ دو متحارب قوتیں ہیں، اور کبھی اس کو ہم یوں تجزیہ کر لیتے ہیں، کبھی اس طرح کان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہاتھ گھما کے کرتے ہیں۔ اصل پرابلم ہے اس غلطی کو ٹھیک کر لیں، اور اس غلطی کو ٹھیک کرنے کا راستہ الیکشن ہے۔ جتنی جلدی الیکشن کی طرف جائیں گے اتنی جلدی مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، ورنہ یہ جو آج آپ اس کو روک لیں عمران خان کے لانگ مارچ کو، کل کوئی ایک نئی مصیبت پڑ جائے گی، پرسوں ایک نئی مصیبت پڑ جائے گی، ترسوں ایک نئی مصیبت پڑ جائے گی۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ اس گاڑی کا اوور ہال ہونا ٹھہر چکا ہے، اور الیکشن جو ہے وہ سوسائٹی کی اوور ہالنگ کرتے ہیں، پولیٹیکل سسٹم کی اوور ہالنگ کرتے ہیں، نئی پیدا ہونے والی سوچوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ اب آپ اس پروسیس کو، جو وقت کا پروسیس ہے، اس کے درمیان آپ دیوار بن کے کھڑے ہوئے تو بسم اللہ کھڑے رہیے، آپ کے پاس طاقت ہے، کھڑے رہیے، اور پھر لانگ مارچ کا بھی مذاق اڑاتے رہیے، کبھی ڈرون کی دھمکی دیجئے کہ اس کے ذریعے ہم آنسو گیس گرائیں گے، کبھی ربڑ کی گولیوں کی خبر سنائیے، کبھی یہ بات بتائیے کہ دیکھیں جی لانگ مارچ سے تو ایسا نہیں ہوتا، لانگ مارچ سے تو ویسا نہیں ہوتا۔ لانگ مارچ سے چیف جسٹس بحال ہوتا ہے؟ لانگ مارچ سے محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور نواز شریف نے کیا یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کی حکومتیں نہیں گرائی؟ دیکھیے، جب آپ کی پولیٹیکل پیچیدگی ہوگی تو اس کا حل الیکشن ہے۔ لیکن حبیب صاحب، اس میں لانگ مارچ جو ہے وہ بے شک ضرور ایک پروسیس کا ایک اہم حصہ ضرور تھا، لیکن اس میں ایک اور پیچھے پسے پردہ اور معاملات بھی تھے۔ اس وقت عمران خان صاحب کو وہ سہولت، دیکھیے سر، وہ سہولت کاری حاصل نہیں ہے، خان صاحب کو وہ سروس حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ یہ معاملہ سمجھ لیجیے، مجھے ایک دفعہ جنرل پرویز مشرف سے میں نے عرض کیا، اس وقت ابھی صدر تھے اور اسمبلیاں شاید بن چکی تھی، 2002 کی بات ہے شاید، تو میں نے ان سے عرض کیا ہے کہ لاہور ایئرپورٹ کے افتتاح کے موقع پر، خیر وہ جب بھی ہوا اس موقع کی بات، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جنرل صاحب، یہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ صحافی کا کام مستقبل کی اور حال کی بات کرنا ہے، یہ تو ماضی کا اور تاریخ کا قصہ ہے۔ میں یہ بات سنی اور میں خاموش ہو گیا، ظاہر ہے اس وقت تو ان کے سامنے تو کیا بولا جاتا۔ خیر بعد میں
تاریخ کا حصہ کون ہوا، ماضی کا حصہ کون ہوا، اس بات کی گواہی ہم سب یہاں چاروں لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب دیکھ سکتے ہیں، ہماری لیونگ میموری کے اندر ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جس آپ سہولت کی بات کر رہی ہیں نا، وہ سہولت وقت کے ساتھ ساتھ مہیا بھی ہو جاتی ہے، کم بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی نہ ختم ہونے کو مستقل کیفیت گردانا جانا چاہیے، نہ اس کے مل جانے کو مستقل سمجھنا چاہیے۔ یہ معاملات کسی اور انداز میں چلتے ہیں۔ اگر جو لانگ مارچ کا سائز ایک خاص حد سے آگے بڑھ گیا تو ساری سہولتیں مہیا ہو جائیں گی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 2009 میں جب نواز شریف صاحب لاہور سے لانگ مارچ لے کے نکلے تھے تو یہ سہولت انہیں مہیا نہیں تھی، لیکن کاموں کی پہنچنے تک یہ سہولت مہیا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سہولت ہے یہ بڑے ویسے آپ نے انٹرسٹنگ بات کی۔ میرے خیال ہے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا کرکس بھی یہ ایک ہی جملہ ہے کہ یہ سہولت جب حاصل ہو تو اس کو اٹرنل نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سہولت واپس بھی چلی جایا کرتی ہے۔